کرنے والے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون فرمایا بندیو تسی کتھے رب رب لبدے پھر رہے ہو کئیاں نے مشکلیں چک لے اوے مولوی جی کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا میں خدا لبن جا رہا ہوں کئی نے کوئی کام کر لیا کوئی عمل کر لیا ہر بندے نے یہ اعلان ہے کہ میں رب لبنا ہے میں خدا لبنا ہے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون فرمایا بندیا مینوں لبن نکلے آئے میں رب دے تیرے وچ ہی رہنا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا فوج کھلا نہ ملیا کر کر سجدے ہارے بابا بلا بھی کہہ گیا ہے فرمایا ہر کوئی اللہ اللہ پیا کر دے پر اللہ اللہ کرن دی چرسی ہوندی ہوندی ہے جدوں رب خوشیاں دے او خوشیاں بھی رب دے ناوے لا دے خوشیاں بھی اللہ دے نامے لاوے اپنے غماں نوں بھی اللہ دے نامے لاوے ایک غم تے خوشیاں زندگی دے دو جز نے زندگی دے دو زندہ نے جتھے غم ہوے اوتھے خوشی نہیں جتھے خوشی آ جائے اوتھوں غم ٹر جاتا ہے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا آقا کیڑا بندہ فرمایا جڑا پریشانی وچ بھی اللہ نوں یاد کرے گا خوشی وچ بھی اپنے رب نوں یاد کرے گا خوشیاں وچ بھی اپنے مالک نوں یاد کرے گا میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اج میرا دل کردا ہے میں تانوں ذرا شادی دے بارے دساں کہ مسلماناں دی شادی کینوں آکھیا جائے سبحان اللہ توجہ ہے جی میری ال محبت نال ویکھو تے سبحان اللہ بھی ہاں ہاں حقیقت بات ہے اج کل جدوں نواں ڈیزائن آ گیا نا آرٹیفیشل دور ہے ایتھے اسی دلہا تیار کرنے ہیں بڑا جناب پپو بنا کے لے جانے اگلے گھر اینو پہلو تیار کری دے دلہے نوں تے جیڑی کریم لگ نہیں اودے منہ تے تھپی جاندی ہے نہیں ہے نا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا میرا کو سبحان اللہ اے لڑا کوئی نجائز نہیں تے پھر جدوں نو مسجد وچ لے کے جانے ہیں تے پھر اوتھے کہنے قاری صاحب نوں نفل پڑھاؤ ہن قاری صاحب کی کہے کہ یار پہلو وضو کر جے وضو کر دے تے اودی کریم نہیں دی سبحان اللہ جے وضو کر دے تے اودی کریم اتر دی ہے جے اگر وہ بغیر وضو تو نفل پڑھ دے تے پھر اللہ عذاب ہی دے گا کیونکہ وضو کوئی نہیں بغیر وضو تے جے اگر وہ نفل پڑھ دے تے پھر اون دے نفل قبول نہیں اسی اپنی شادیاں دی شروعات ہی اللہ دے قرآن دے خلاف کر رہے ہیں یہ جڑا دلہا مسجد تک لے کے جائی دا دا مطلب کی ہے کہ پتر تینوں اج اسی مسجد دکھا دیتی ہے تیری زندگی دی نویں شروعات کرن لگے ہاں تینوں شادی دے بندھن وچ منسلک کرن لگے ہاں تے تینوں اج اسی اللہ دا گھر وکھایا تے بیٹا جدوں تیرا بیاہ ہو جائے پھر بھی مصیبتیں ہوندا ہی رہیں پھر بھی مصیبتیں ہوندا ہی رہیں تے نماز بھی پڑھدا رہیں اللہ اللہ بھی کردا رہیں اج میرے پیارے نبی نال پیار کرنے والے ہو میرے پیارے نبی دی بیٹی دا میں تینوں نکاح دساں اپنے علی دی شادی دساں کیویں میرے پیارے نبی نے اپنی بیٹی نوں توڑیا ہے کیویں علی دولہا بن کے میرے پیارے نبی دے گھر آئے اللہ تعالی دا اعلان ہے رب ذوالجلال نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان اے مالک اللہ کے کائنات ارشاد فرما رہے آئے فرمایا دو سمندر چلی جا رہے یہ دونوں سمندر وکھرا وکھرا پانی لے کے وکھری وکھری تغیانی لے کے جا رہے میرے پیارے نبی دے غلاموں اللہ فرماتا ہے جدوں دو سمندر جا رہے اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یہ قرآن دی آیت پڑھی نبی دی بارگاہ وچ آ گئے عرض کیتی سونیا فتوحا دیاں فتوحا دیاں چہریاں والے واللیل بجنف والے فتوحا دے چہرے والے واللیل بجنف والے ید اللہ دے ہتھاں والے یاسین دے سیرے والے پیارے حبیب اللہ نے دو سمندر بیان کیتے نہیں انہاں سمندراں تو مراد کیڑی شے ہے میرے نبی نے فرمایا علی دنیا دی تے دو ہی تے ہستیاں نے ایک میرا ویر علی ہے ایک میری دھی فاطمہ ہے
دی مراد علی کیڑا سمندر ہے فاطمہ کیڑے سمندر دا نام ہے میرے نبی نے فرمایا علی ایک بحر علم ہے ایک بحر اسماء ہے ایک بحر علم ہے ایک بحر صبر ہے علی کی سونے علم دا سمندر کون ہے فرمایا علم دا سمندر علی ہے اسماء دا سمندر فاطمہ ہے سونے میرے سمجھ نہیں آئی فرمایا جو ہیرے تے موتی جواہرات ایک حسن ہیرا ہے ایک حسین ہیرا ہے ایک حسن ہیرا ہے ایک حسین ہیرا ہے میری فاطمہ بھی سمندر ہے میرا علی بھی سمندر ہے حضرت علی دا نکاح کیویں ہویا علی دی شادی کیویں ہوئے گی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بولو بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اے مصطفیٰ تو سب سے پیارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ عالمہ فاضلہ عادلہ عاتقہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں جوان ہوئی حضرت ابو بکر آ گئے پیغام نکاح بھیجیا عرض کی سونیا فاطمہ دا نکاح کر دیو میرے آقا نے جواب دے چھڑیا حضرت عمر فاروق آگے نکاح دی عرض کی ہے میرے نبی نے انہوں نے بھی جواب دے چھڑیا ہے پھر پتہ لگا علی نو بلا لو علی دا نکاح فاطمہ نال ہو جائے گا حضرت علی تھلے بیٹھے ہوئے لی ابو بکر بھی آگے عثمان بھی آگے حضرت عمر بھی آگے حضرت علی دے کول کھڑے ہوگے فرمایا علی تو بھی جوان ہے نبی دی فاطمہ بھی جوان ہے تے تو نبی کو اپنی حضرت فاطمہ دا رشتہ نہیں پوچھتا حضرت علی نے فرمایا بیلیو کی کرا مینوں نبی دی بارگاہ جو حیا ہوندی نبی دی بارگاہ میں جو شرم ہوندی ہے حضرت ابو بکر عمر کہنے لگے علی تینوں شرم ہوندی ہے تے کی ہویا ہے تیرے یار تیرا رشتہ یا پئی کر لیں گے علی یہ تینوں شرم ہوندی ہے نا تے کوئی گل نہیں تیرے یار جو ایڈے سونے نے سبحان اللہ تیرے یار تیرا رشتہ آپ ہی طے کر لیں گے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے آن کے علی دے رشتے دے بارے میرے نبی دی بارگاہ چ گل کی عرض کی سونے حبیب علی دا نکاح فاطمہ نال کر دے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ خاموش نے علی آگے میرے نبی دی بارگاہ جدوں حضرت علی آن کے بیٹھے نا حضور دی بارگاہ تے آسماناں تو حضرت جبرائیل بھی آ حضرت جبرائیل بھی آ گئے آن کے عرض کی سونیا رب سلام بھی بھیج دے نالے پیغام بھی بھیج دے فرمایا کی پیغام ہے عرض کی سونا اللہ فرماتا ہے اسی آسماناں تے فاطمہ تے علی دا نکاح کر چھڑے تو زمین تے بھی کر چھڑے اے پیارے حبیب اسی آسماناں دے علی تے فاطمہ دا نکاح کر چھڑے آئے تو زمین تے کر دے زمین تے بھی فاطمہ دا نکاح ہو جائے علی دا نکاح ہو جائے حضرت علی دی شادی دی قبولیت ہو گئی میرے نبی نے فرمایا علی اپنے ولیمے واسطے کی کرے گا عرض کی سونے میرے کول تے پیسے کوئی نہیں میرے کول تے مال ہی کوئی نہیں میرے کول تے جائیداد ہی کوئی نہیں سونے میں کیڑا ولیمہ کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا علی جڑے شادی دے کپڑے پائے گا وہ کدھروں لے کے آئے گا حضرت علی سارا کچھ عرض کر دے سونے میرے واسطے تے سارا کچھ تو ہی ہے میرے کول دنیا دا مال ہی کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی میرے کول کوئی ایسی چیز ہوئے تے بیچ دیو بیچ کے اپنی شادی دے ولیمے دا خرچہ بنا لو حضرت علی نے عرض کی سونیا ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے ایک میرے کو لباس ہے جڑا
شادی کا خرچہ بنا لے حضرت علی نے ذرا چکی منڈی میں چلے گئے لی حضرت عثمان غنی سامنے کھڑے رہے فرمایا علی علی کدھروں آئے ہو حضرت علی نے فرمایا بیٹی شادی دے دن پکے ہو گئے میں اپنی ذرا بیچن واسطے آیا ہوں حضرت عثمان فرمان لگے علی مینوں دے دیو مینوں چاہیے حضرت عثمان نے مول لے لی پیسے دے چھڑے تو حضرت علی واپس آن لگے ذرا بھی حضرت علی نو دے چھڑی فرمایا علی میں تینوں تحفے وچ دینا ذرا بھی لے جاؤ حضرت علی ذرا لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا نے فرمایا علی ذرا نہیں ہو ویچی حضرت علی نے سونے عرض کی سونے ذرا بھی ویچی ہے واپس بھی مل گئی ہے فرمایا کیویں واپس کیویں مل گئی عرض کی سونے میرے یار عثمان نے لے کے مینوں تحفہ دے چھڑے آئے قیمت بھی دے چھڑی مینوں ذرا بھی دے چھڑی میرے نبی مسکرا پہ خوش ہو گئے فرمایا بلاؤ میرا عثمان کتنے ہے حضرت عثمان میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے میرے آقا نے فرمایا عثمان پیسے بھی دیتی جالے ذرا بھی دیتی جالے میرے کولے لے وادو پیسے آ گئے کہ حضرت عثمان نے ایک کوئی گل کی تو ہی دیتا تیرا دیتا تیرے اتواریا تو ہی دیتا تیرا دیتا تیرے اتواریا صدقے میں جاؤں دیکھو عرشہ دے الاڑیا سونے سارا مال سارا منال سارے پیسے سب کچھ اللہ نے تواڈے صدقہ دیتا ہے تواڈی وجہ نال دیتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان تو جہاں فدا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سونے سب کچھ تواڈے نام تو ہی وار گئی سب کچھ تواڈے نام تو قربان کر گئی میرے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر جدوں حضرت علی دولا بن کے آئے نے میرے آقا جدوں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح حضرت علی نال کرن لگے نے فرمایا میری دھی فاطمہ میں 40,000 درہم تیرا حق مہر رکھیا ہے اے حق مہر دے عوض تیرا نکاح میں علی نال کراں تینوں قبول ہے حضرت فاطمہ رون لگ پئیوں کیونکہ سیدہ فاطمہ دی ماں کوئی نہیں حضرت سیدہ خدیجہ کوئی نہیں جدوں خوشیاں دا ویلا آوے اودوں ماواں یاد آوندیاں نے جدوں خوشیاں دا ویلا آوے اودوں باپ یاد آوندے نے تائیوں تے میاں صاحب نے فرمایا ویر ویراں دے درد وڈاوندے اتے ویر ویراں دیاں او پیو سراں دے تاج محمد اتے ماں ٹھڈیاں چھاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی